اور محمد علیہ محمد صلوات مختصر سی حاضری پریشانی ہونا میں آخری ہوں بواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اس کی جو حمد کے لائق درود و سلام ان پر جو درود و سلام کے لائق لعنت ان پر بار بار لیل و نہار ہزار بار جو لعنت کے لائق اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دینا عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں باواز امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا وہ محمد اس کی آل پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجے کیونکہ جو درود ہے یہ گناہوں کی بنیادوں کو ختم کر دیتا ہے بآواز بلند صلوات اور جو بندہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنا جنت میں مقام دیکھ کے مروں میرا جنت میں یہ مقام ہے کہ مومن نے جانا جنت میں ہے جو نان سٹاپ آپ کا ہے نا وہ جنت ہے حساب و کتاب دیکھے آخری مقام کیا ہے جنت میں کیونکہ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات وہ ٹھنڈی سانس لے کے کہتا ہے میرے اللہ مجھے جنت عطا کر مولا نے اس کی طرف دیکھا دیکھے گا بندہ خدا تو کیسی دعا کر رہا ہے کہا مولا جنت مانگ رہا ہوں مولا نے فرمایا کیا تیرے دل میں ہماری ولا نہیں ہے دشمنوں سے بیزاری نہیں ہے مولا ولا بھی ہے بیزاری بھی ہے مولا فرمایا تو جنتی ہے اللہ سے یہ دعا مانگا کر اللہ تجھ سے ولایت کی نعمت کو سلب نہ کر لے چھین لے یہ دعا مانگا ان دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک فقط ہے دین اسلام کیونکہ دنیا کے جو قانون بنائے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا ملتی ہے مگر جو قانون کی پابندی کر رہا ہوتا ہے اس کو کبھی جزا نہیں ملی یعنی تقریب کار کو حکومت بلا کر سزا دے سکتی ہے مگر ایک شریف شہری جو پابند قانون زندگی گزار رہا ہے اس کو بلا کر کبھی انعام نہیں دیا کیوں کہ جو دنیا کے قوانین ہے اس میں سزا ہے مگر جزا نہیں ہے مگر جو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اس میں سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے سزا کو اللہ تعالیٰ نے جہنم صورت میں پیش کیا اور جزا کو جنت کی صورت میں پیش کیا اور اعلان کیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ مجھے قسم ہے اثر کی انسان گھاٹے میں وَإِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے یعنی کامیابی کا دار و مدار ایک عمل پہ ہے ایک ایمان پہ ہے اگر ایمان ہے عمل نہیں پھر بھی گھاٹے میں اور اگر عمل ہے ایمان نہیں پھر بھی گھاٹے میں کامیاب وہ ہے جو ایمان بھی رکھتا ہو عمل صالح بھی بجا لاتا ہو آج تھوڑا سا میں نے بتانا ہے کہ عقیدہ اور عمل میں فرق کیا ہے جو عقیدہ آپ نے بنا لیا ہے مرنے کے بعد اس عقیدے میں ترمیم نہیں ہو سکتی اور مرنے کے بعد وہ عقیدہ قبول ہوگا جس میں آپ پورے کے پورے نمبر لیں گے 100% نمبر لیں گے تو کامیاب عمل میں 51% نمبر لیں گے تو کامیاب عقیدے میں پورے نمبر کیوں لینے ہیں کہ عقیدہ رکھنے محنت نہیں ہے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا رسول کی رسالت کا مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کر لیا کیا محنت ہے اس لیے پورے نمبر لے گا 99 والا پاس ہی نہیں ہے اور عمل کے لیے صبح سویرے بستر چھوڑنا پڑتا ہے وضو کرنا پڑتا ہے نماز پڑھنی پڑتی ہے محنت ہے مشقت ہے اس لیے 51% نمبر لے گا تو کامیاب مرنے کے بعد اگر عقیدہ قبول کر لیا گیا تو عمل بھی قبول ہوگا
اگر عقیدہ مسترد، سارے کے سارے عمل ختم. کیوں؟ عمل ہر فرقے میں پایا جاتا ہے، اس فرقے کا عمل قبول ہوگا جن کا عقیدہ صحیح ہوگا، جن کا عقیدہ صحیح ہوگا. عقیدہ جو آپ نے بنا لیا ہے، مرنے کے بعد اس عقیدے میں ترمیم نہیں ہے، بدل نہیں سکتا. مثال دیتا ہوں، عمل کی گنجائش ہے. مثال دیتا ہوں، کسی کا بعد عقیدہ ہو کے مرا. مولا علی کی ولایت کا منکر تھا، اس کی اولاد نے چاہا کہ میرے بابا کا عقیدہ قبر میں تبدیل ہو جائے. اس نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا کہ میرے بابا کا استغفار پڑھو، میرے بابا کا عقیدہ قبر میں تبدیل ہو جائے. اب پوری دنیا کے مسلمان اس کے بابا کے لیے استغفار پڑھتے رہیں، اس کے بابا کا عقیدہ قبر میں تبدیل نہیں ہوگا، جو دنیا میں تھا وہی رہے گا. ہاں کچھ نمازیں چھوڑ کے مرا، حج اس پہ واجب تھا، حج نہیں کیا. کچھ روزے چھوڑ کے مرا، پیچھے رہنے والی اولاد اس کی نمازیں پڑھوا سکتے ہیں، حج بدل کروا سکتے ہیں، روزے رکھوا سکتے ہیں، صدقہ جاریہ دے گیا، امام بارگاہ بنا گیا. جب تک امام بارگاہ میں عزاداری مولا حسین علیہ السلام ہوتی رہے گی، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. مسجد بنا گیا، جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. یعنی عمل کی گنجائش ہے، عقیدہ تبدیل نہیں ہو سکتا. لہذا یاد رکھو، جب قبر میں اتارا جاتا ہے، پہلے صرف عقیدہ پوچھا جائے گا، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا. سب سے پہلے قبر میں عقیدہ پوچھا جانا ہے، اور عقیدہ وہ قابل قبول ہوگا جس میں ولایت علی بن ابی طالب ہوگی. من اماموں کا جب سوال کیا جائے گا تیرا امام کون ہے، تو جو دشمن علی ہوگا اس پہ آپ تلقینیں پڑھتے رہیں، اس کی زبان پہ یہ لفظ آئے گا بھی نہیں، اس کی زبان پہ لفظ آئے گا نہیں. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب تک مولا علی بن ابی طالب کی ولایت کی اعلان نہیں کرے گا مومن نہیں کہلائے گا. کیونکہ جانا مومن ہے جنت میں ہے، مسلمان نے جانا ہے. جنت میں کس نے جانا ہے؟ مومن نے جانا ہے، حساب و کتاب دے کے جانا ہے. جو کربلا میں مولا حسین کے مقابلے میں آئے تھے یہودی، وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کے مسلمان تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی کون سی چیز یہودیوں کے پاس نہیں تھی؟ توحید پہ ایمان تھا، رسالت پہ تھا، قیامت پہ تھا، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ تھی. مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں قربانی دے کر ثابت کر دیا، اگر دل سے اہل بیت کی محبت نکال دی جائے باقی یزیدیت بچتی ہے. اور آج بھی ذکر حسین کو روکنے کے لیے عیسائی آپ کے مقابلے میں نہیں آئے گا، یہودی نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا مسلمان ہی آئے گا. مگر ان کو بھول ہے کربلا کے میدان میں مولا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا. نوجوان کہے گا مارا بھی حسین گیا، جیت بھی حسین گیا. نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے ہار جیت کا فیصلہ قتل کرنے اور کروانے پہ نہیں ہوتا. ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے مقصد میں. مقصد میں کون جیت گیا، کون ہار گیا. یزید کا مقصد کیا تھا؟ میں بیعت لوں گا، بیعت لے سکا، ہار گیا. اس نے مدینہ میں کوشش کی، بیعت نہ لے سکا. اس نے مکہ میں کوشش کی، بیعت نہ لے سکا. اس نے کربلا میں گھراؤ کیا، بیعت نہ لے سکا. یزید 9 محرم تک ہر با استعمال کر کے مکمل طور پہ ہار گیا. 10ویں کا دن حسین کی فتح کا دن ہے. 10ویں دن ہوا کیا، اس ہارے ہوئے یزید نے اس جیتے حسین کو قتل کر دیا. قتل بعد میں کیا، ہار پہلے کیا. اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں نے بارگاہ ازدی میں قربانی دی. اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر دیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا. تو قربانی کے سلسلہ میں حابیل جیت گیا، قابیل ہار گیا. تو پھر اس ہارے ہوئے قابیل نے اس جیتے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا. قتل بعد میں کیا، ہار وہ پہلے گیا تھا. ایک ہار جائے ایک جیت جائے. کبھی ہارے ہوئے کے جلوس نکلتے ہیں،
یہ گلیوں میں ہم یا حسین کی صدائیں لگائیں گے، محرم الحرام میں جلوس نکلتے ہیں، یا حسین کی آوازیں، حسین جیت گیا ہے، اور ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے، تو لوگ جیتوں کی طرف جاتے ہیں نا، ہار ہوئے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرا چیلنج ہے تاریخ میں کوئی ایک صحابی دکھاؤ جو مولا حسین کو چھوڑ کر یزید سے جا ملا ہو۔ چھوڑ کے گئے ہیں لیکن یزید سے جا کے نہیں ملے، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جب 9 محرم کو 10 محرم تک مکمل طور پر یزید ہار گیا تو اس ہارے ہوئے یزید کو چھوڑ کر حر حسین کی طرف آ گیا۔ حر کا صبح عاشورہ جانا اس بات کی دلیل ہے حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، حر جو ہے بہت بڑا بہادر تھا، اور دسترخوان لگایا، غلام نے کہا آقا دسترخوان حاضر ہے۔ تو جیسے کہ بندہ پریشان ہوتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ تو بیٹا آیا حر کے پاس، کہا بابا آپ کو بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے، آپ کے چہرے پہ مایوسی نہیں آئی، آج مایوسی کیسی ہے؟ کہا بیٹا میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ٹہل رہا ہوں، جنت اور جہنم کے درمیان میں ٹہل رہا ہوں۔ بیٹا میں سوچ رہا ہوں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ آدھی رات حر اپنے خیمے سے نکلا، عمر سعد کے خیمے میں آیا، یہ قلین پہ اوندا سویا ہوا تھا۔ حر نے اسے بیدار کیا اور سامنے بیٹھ کے کہا اگر کل بھی حسین نے بیعت سے انکار کیا تو مولا حسین کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس نے برجست الفاظ پہ میں اسے قتل کروا دوں گا۔ قتل حسین اتنا بھاری تھا کہ سامنے بیٹھا ہوا حر بغیر سہارے کے اٹھ نہ سکا، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے اٹھا۔ کہا اور تو نے اچھا نہیں کیا، بولا لایا ہے نواز رسول کو گھیر کے، جو کہہ رہا تھا اگر مسلمان مجھے اپنی سلطنت میں نہیں رہنے دیتے میں کسی غیر مسلم ملک میں چلا جاتا، اگر میں چھوڑ دیتا اسے نہیں کرنا۔ کل اگر گلستان زہرا پہ خزاں گئی، کل باغ بطول اجڑ گیا، ساری کی ساری ذمہ داری میری ہوگی۔ حر سوچتا ہے میرے جیسا گناہگار اس زمین پہ کوئی نہیں ہے، مجھ جیسے گناہگار کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ حر نے جو صبح فیصلہ کیا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حر کہتا ہے اگر میرے جیسا، توجہ، اگر میرے جیسا گناہگار اس زمین پہ کوئی نہیں ہے تو اس جیسا کریم ابن کریم بھی کوئی نہیں ہے، چل تو معاف کر دے گا۔ حر نے یہ فیصلہ صبح کی نماز سے پہلے کیا، لیکن اس وقت آیا جب سورج چڑھا، اس وقت مولا حسین کی طرف آیا۔ حر لوگوں کو بتلانا چاہتا تھا کہ باطل کو چھوڑ کر اگر حق کی طرف آنا ہو اندھیرے میں نہ جاؤ، روشنی میں آؤ۔ جب حر کے متعلق عمر سعد کو پتا چلا تو شمر و خولی کو بلایا اور کہا کہ حر کو میرے سامنے کھڑا کیا جائے۔ حر آیا، کہا عمر سعد کہتا ہے میں نے سنا ہے حر تو حسین کی طرف جا رہا ہے۔ حر کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا تو چلا گیا، جو قتل حسین کے بدلے میں تجھے ایک علاقے کی حکومت ملنی ہے وہ بھی نہیں ملے گی، تیرے بچے بھوکے پڑ جائیں گے، تیری جائیداد ضبط ہو جائے گی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں پورے لشکر میں عمر سعد جیسا کوئی عالم نہیں تھا، یہ کوفے کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس نے دنیا کا خوف دیا، دنیا کا لالچ دیا۔ عمر سعد جیسے عالم نے یہ نہیں کہا اگر تو یزید کو چھوڑ کے چلا گیا وہ اولی الامر ہے تو جہنم میں جائے گا، بلکہ دنیا کا خوف دیا، دنیا کا لالچ دیا۔ عمر سعد جیسا عالم اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ دنیا یزیدیوں کے پاس ہے، آخرت حسینیوں کے پاس ہے، آخرت حسینیوں کے پاس۔ اب بیٹا تم بھی نکل آؤ۔ دونوں باپ بیٹا نکلے۔ آپ کی سماعت کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، جب کفرستان کے بادلوں سے حر کے ایمان کا چاند نکلا، کفرستان کے بادلوں سے حر کے ایمان کا چاند نکلا، مولا حسین کی نظر پڑی، آواز دی ابو الفضل عباس میرا مہمان آ رہا ہے، تم خیمے میں چلے جاؤ، تم شجاع ابن شجاع ہو، کہیں جھڑک نہ دینا، اب کیا لینے آیا ہے؟
تو جناب عباس خیمے میں چلے گئے. میں جانتا ہوں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا. حر جو ہے لے کے چلا بیٹا, چند قدم چلا, مقتل میں ہے کہ حر کے کانوں پہ بچوں کی رونے کی آتش کی آوازیں آنے لگی. اب بیٹا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اب بابا یہ حسین کے پیاسے بچے ہیں, 3 دن سے پانی بند ہے, پانی مانگ رہے ہیں. کہتا ہے ہو بیٹا یہ منہ معافی مانگنے کے قابل نہیں رہا. یہ آنکھوں پہ پٹی باندھو, میرے ہاتھ باندھو, مجھے قیدی بنا کے حسین کے پاس لے جاؤ, میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. لے کے چلا, آنکھوں پہ پٹی, ہاتھ بندھے ہوئے, لے کے چلا. چند قدم چلا کہ بیٹے کے منہ سے نکلا اللہ اکبر. اب بیٹا کیا ہوا؟ بابا آپ کے استقبال کے لیے حسین اپنی جگہ سے اٹھے ہیں, اپنی جگہ سے اٹھے ہیں. یا بیٹا چند قدم پھر چلا, یا پھر بیٹے کے منہ سے نکلا اللہ اکبر. بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو لینے کے لیے حسین خود چل کے آ رہے ہیں. کہا بابا بیٹا جب میں حسین کے قریب پہنچوں نا مجھے اشارہ کر دینا, میں قدموں گر کے معافی مانگ لوں گا. عزادارو بس ختم کرو, سامنے حسین آئے, بیٹے نے اشارہ کیا, پھر جھکنے لگا, لیکن قریب ابن کریم نے جھکنے نہیں دیا. وہ معافی نہیں ہوتی جو مانگنے کے بعد دی جائے. ابھی حر سے حرف معافی نہیں نکلا تھا, حسین کی آواز آئی انت حر فی الدنیا والآخرہ, اور میں نے دنیا میں معاف کیا, اللہ تجھے آخرت میں معاف کرے گا. یہ حر کا یہ جملہ ہے عزادارو. یا عزادارو قافلے میں اہل حرم ہوں, پردہ دار ہوں, چاروں طرف نے فوجوں نے گھیرا ہوا ہو, کوئی مدد کے لیے آ جائے, بیویوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. جب بیویوں نے سنا کہ یزید کے لشکر کا جرنیل میرے بھائی کی مدد کے لیے آیا ہے, بی بی زینب کی آواز آئی اماں فضا میں نے تو باہر جانا نہیں, میرے بھائی کا جو مہمان آیا ہے اسے کہنے تجھے زہرا کی بیٹی السلام کہہ رہی ہے. فضا باہر آئی, کہا حر تجھے علی کی بیٹی السلام کہہ رہی ہے. عزادارو سر سے دستار اتار کے زمین پہ کہہ کے کہتا ہے مسلمانوں تم نے زہرا کی بیٹیوں کو اتنا غریب کر دیا ہے, ہم گناہگاروں پہ سلام کر رہی ہے. بس آخری جملے میں تو کہہ رہا ہوں. عزادارو جانے لگا حر, کہا بیٹا تم جاؤ پہلے, بیٹے کو بھیجا. بس 2 جملے کہ حر کو یہ صلہ کیسے ملا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو آیت اللہ شست نے لکھا. آپ یہ سوچنا, بیٹا گیا بہادر تھا, بہت لڑا, اور جب زین سے گرنے لگا آواز دی یا بتا ادرکنی, بابا میری مدد کو پہنچ. شجاع تھا, گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بیٹے کی لاش پہ پہنچنے لگا تو آگے کیا دیکھا کہ حسین پہلے پہنچے ہوئے, گودی میں سر رکھا ہوا ہے. کہا مولا یہ غلام زادہ ہے, اس گودی کے لائق نہیں ہے. کہا میرا مہمان ہے. عزادارو یا جعفر لاش اٹھانے لگا, یا حسین کی آواز آئی میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے, باپ بیٹے کی لاش نہ اٹھائے, میں خود لاش اٹھا کے لے جاؤں گا. میں کہوں گا مولا حر کو بیٹے کی لاش اٹھانے نہیں دی, علی اکبر کی کیسے لاش اٹھائی ہوگی. ایک جملہ, آخری جملہ, حر آیا میدان میں, آزاد اور شجاع تھا, بہت لڑا. جب زمین پہ آنے لگا مولا میری مدد کو آئیے. مولا حسین حر کے سرانے پہنچے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, حر کو کون سے جملے کی جزا ملی ہے؟ پورے لشکر میں صرف حر آیا ہے, کون سے جملے کی جزا ملی ہے؟ میں بھی ڈھونڈتا رہا. آیت اللہ مشکینی نے بھی لکھا آخر کون سا جملہ تھا. حسین کا گودی میں حر کا سر رکھا ہوا ہے, تیر لگا ہوا تھا, تیر کھینچا اور خون کا پھوارا نکلا. اپنا ہاتھ رکھا حسین نے اور خون نہیں رک رہا. مولا نے اپنے امامے کا کپڑا جو ہے وہ پھاڑا, وہ باندھا, خون نہیں رک رہا. یا حسین نے آواز آئی کہ حر جب میں نے کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو نے ایک جملہ کہا تھا
مولا تو نے تو میری ماں کا نام بھرے مجمع میں لے لیا ہے، میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ آپ کی جو ماں زہرا ہے جزا کون سی ملی؟ یا مولا نے کعبہ کی جیب میں ہاتھ لگالا، ایک رومال نکالا، ہور کی پیشانی پہ باندھا، خون تھم گیا، کہا ہور یہ بول تو میں کچھ نہیں دے سکتا، میری ماں کے ہاتھوں کا بنا رومال ہے، آزادہ رو بندہ، خون رک گیا،